کرنا، کچھ بھی مینج نہیں کر سکتے. یہ اپنی نااہلی، اپنی ناکامی، پہلے انہوں نے 100 دن مانگے، پھر انہوں نے 3 مہینے مانگے، پھر انہوں نے 9 مہینے مانگے، اب 10 مہینے ہونے کو آئے ہیں. اور ان کی ناکامیاں در ناکامیاں اور اس کے ملبے کے طرح پاکستان کی عوام جو ہے وہ دبتی چلی جا رہی ہے ان کی ناکامیوں کے ملبے کے نیچے. اب نوبت یہاں پہ پہنچ چکی ہے کہ یہ اسمبلی چلنا نہیں دینا چاہتے. اگر اسمبلی نہیں چلے گی تو ان کا تو نقصان ہوگا، لیکن قوم کا، جمہوریت کا اور آئین کا نقصان بھی یہاں پہ ہوگا. ہماری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب بھی سویلین طاقتیں جو ہیں وہ ناکام ہوئی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا اقدام اٹھائے گئے ہیں جو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل تھے. یہ آج جو اسمبلی میں ہوا ہے یا چند دن پہلے اسمبلی میں ہوا ہے، یہ حکومتی پارٹی کی طرف سے ہوا ہے. اپوزیشن کا کوئی جواز بنتا ہے کہ اپوزیشن کو گلے ہیں، شکایتیں ہیں، پروڈکشن آرڈر کا جو ہے معاملہ ہے، مہنگائی کا معاملہ ہے، عوام کے دوسرے مسائل ہیں. لیکن ان کے پاس کیا جواب ہے؟ ان کے پاس جواب صرف یہ ہے کہ ان سے حکومت چل نہیں رہی. وزیر اعظم صاحب خود انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ اسمبلی نہ چلنے دو. یہ کیسا وزیر اعظم ہے کہ جو اسمبلی نہ چلنے کی انسٹرکشنز اپنے حوالیوں کو، اپنے ایم این ایز کو دیتا ہے؟ اور وزیروں کی فرسٹریشن جو ہے اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ صحافیوں کو تھپڑ مار رہے ہیں. یہ فرسٹریشن کا اظہار ہے کہ ان لوگوں کے قابو میں چیزیں نہیں ہیں. جن کوئی 5,000 بندے مارنے کی کہہ رہا ہے، کوئی 6,000 بندے مارنے کی کہہ رہا ہے. کوئی کام ان سے ہو نہیں رہا، اب بندے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں. فرسٹریشن کا یہ حال ہے کہ جن لوگوں کے خلاف یا جن عہدیداروں کے خلاف ہمارے وقت میں یہ لکھتے رہتے تھے، درخواستیں دیتے تھے، عدالتوں میں جاتے تھے، مختلف اداروں کو جو ہے یہ لکھتے تھے کہ جی فلاں بندہ جو ہے وہ غیر قانونی اپوائنٹ ہوا ہی ہے، آج ان کو اپوائنٹ کر رہے ہیں. ان کی ڈیسپریشن دیکھیں، ان کی کم آئے گی دیکھیں، ان کا دیوالیہ پن دیکھیں کہ آج نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کی وزارت عظمیٰ کے دوران جو لوگ ہم نے اپوائنٹ کیے، آج یہ ان کو اپنی حکومت میں لا کے اپنی حکومت چلانے کے کو بندوبست کر رہے ہیں. اپنے بندے ان کے فیل ہو گئے ہیں. اسد عمر نے جو جنازہ نکالا معیشت کا، وہ سب کے سامنے ہے. خود حکومت نے اس کو باہر نکال کے تسلیم کر لیا کہ اس نے معیشت کا جنازہ نکال دیا. کوئی دوائیوں والا تھا، اس کو نکالا گیا. کوئی پیٹرولیم والا تھا، وہ اس کو نکال دیا گیا. اور ان لوگوں کو نہ کوئی شرم آتی ہے نہ حیا آتی ہے کہ اپنے وزیر اعظم نے ان کو اپنے پورٹ فولیو سے نکالا گیا ہے. وہ میرا ایک عزیز ہے، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں چلا گیا ہے. وہ بیچارہ اتنا فرسٹریٹڈ ہے، لوگوں کو تھپڑ مارتا ہے. اور خصوصاً نویں پی ٹی وی والا جو چیئرمین اپوائنٹ ہوا ہے، اس کے بعد تو اس کی فرسٹریشن آسمان پہ پہنچ گئی. ہم انہیں کچھ نہیں کر رہے. میں قسمیہ کہتا ہوں کہ ہم ان کو بے عزت نہیں کر رہے، ان کا وزیر اعظم ان کو بے عزت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی ان کو گلہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنے قائد کے ہاتھوں بے عزت ہو رہے ہیں. جن وزراء کو ان کے پورٹ فولیو سے نکالا گیا، جن وجوہ کی بنا پہ نکالا گیا، پاکستان کی عوام وہ وجوہات جاننا چاہتی ہیں اور ان کے خلاف پروسیکیوشن ہونی چاہیے اگر وہ پروسیکیوشن کے قابل ہیں. وہ الزامات جو ہیں، پورٹ فولیو بدلنے سے الزام دھلتے نہیں ہیں، ڈرائی کلین نہیں ہوتا. یکے بعد ہمارے وقت کے لوگ آگے لا کے، زرداری صاحب کے وقت کے لوگ آگے لا کے، مرسنریز آگے لا کے، اور ابھی بڑا بڑا کچھ نکلے گا.
آپ بجٹ کے اوپر اگر ڈبیٹ ہوتی ہے تو بڑا کچھ نکلے گا، اگر نہیں نکلتی پھر بھی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے ذریعے جو ہے عوام کو بتائیں گے کہ یہ بجٹ میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح عوام کے کپڑے اتارے جائیں گے، کس طرح غریب جو ہے اس کی بوٹیاں نوچ لی جائیں گی۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم اپنے لیڈروں کو بچانا چاہتے ہیں، ہمارا لیڈر اللہ کے فضل سے بڑی دلیری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہا ہے، اور آج اس کے نعرے کا اور جو اس کا کہنا تھا آئین کی بالادستی کی جو بات کرتا تھا، آج جتنا وہ ضروری ہے کہ اس کے آئین کو بالادست رکھا جائے اور آئینی حکمرانی کو فروغ دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب حکمران دشمن بن جائے آئین کے تو ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم آئین کو پروٹیکٹ کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آئین کو پروٹیکٹ کریں گے۔ عوام کو اس جو طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا، جو کالی آندھی آ رہی ہے مہنگائی کی، انشاءاللہ تعالی ہم اس سے عوام کو پروٹیکٹ کریں گے، اور اس کے لیے جو بھی قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی ہم انشاءاللہ تعالی ادا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ جو اسپیکر ہے وہ چونکہ اپنی پارٹی کی لائن کو سچویشن کو خراب ہونے میں حصے دار ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں آپ نے کیا سوچا اور آپ کے خیال میں کیا فیوچر ہے اس سارے سینیریو کے بعد اس پارلیمنٹ کا؟ شاید خلقان واجد صاحب اس کا جواب۔ دیکھیے، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ ہاؤس چلانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ جو اسپیکر اپوزیشن کو بولنے نہ دے وہ ہاؤس کیسے چلائے گا؟ اور آج اس کی اپنی جماعت، ان لوگوں نے جنہوں نے اس کو الیکٹ کیا تھا ٹریجری بینچز حکومت میں، وہ اس کے خلاف ہو چکے ہیں، اس کی سنتے نہیں ہیں۔ اور یہ آج کی حقیقت ہے کہ قومی اسمبلی کو کے اجلاس کو پرائم منسٹر اور حکمران جماعت روک رہی ہے۔ یہ پاکستان کی بدنصیبی ہے، اور مقصد صرف ایک ہے کہ جو یہ عوام دشمن بجٹ ہے، جو IMF کا بجٹ ہے، اس سے توجہ ہٹائی جائے اور ان تماشوں پر عوام کو لگایا جائے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن تقریر کرے گا، میں نے اس دن بھی کہا تھا، ایک دن لگے، ایک ہفتہ لگے، ایک مہینہ لگے، ایک سال لگے، لیڈر آف دا اپوزیشن پاکستان کے عوام کی بات کرے گا اور اس حکومت کا کھوکھلا پن، اس کی عوام دشمن پالیسیاں پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے گا۔ جہاں تک اسپیکر کا تعلق ہے، میں کیونکہ ہاؤس میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، پہلا ہاؤس ہے 32 سال میں نے جو دیکھا ہے جسے بولنے کی اجازت نہیں ہے، تو میں آپ کے توسط سے اسپیکر صاحب کو کہوں گا کہ اپنی بےعزتی مت کرائیں، اپنے ہاؤس کی بےعزتی مت کرائیں، جمہوریت کی بےعزتی مت کرائیں۔ اگر حکمران جماعت آپ کی نہیں سنتی، استعفیٰ دے دیں، باعزت طور پہ گھر چلے جائیں۔ شکریہ۔ پہلے بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے بجٹ منظور نہیں ہونے، تو کیا کل دونوں رہنماؤں کی اس پر بات کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ بجٹ منظور نہ ہونے؟ ہمیں کوئی ایسی اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہے، حکومت تو خود بجٹ منظور کرانے کے چکر میں۔ کراچی میں گورنر اسٹیٹ بینک گفتگو کر رہے ہیں۔ جو PhD کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ایسے صحافی ہیں جن کے